ان سے بات کر لیں. جی نغمہ صاحبہ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ باجی السلام علیکم. مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم. جی باجی میرا سوال یہ ہے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی بات کری تھی. میرے بچے تو ہے ہی نہیں, 7 سال ہو گئے, اور میں نے الٹراساؤنڈ کروایا تھا. میرے 31 تاریخ سے مہینہ آ رہا ہے, تو وہ 31 تاریخ سے رک نہیں رہا, اب بھی ہلکا ہلکا آ رہا. میں نے الٹراساؤنڈ کروایا تو اس میں بتایا کہ بچے دانے میں گانٹ سی ہے. تو مجھے یہ کروانا مولانا صاحب سے اور آپ سے دعا کی گزارش ہے, تو میرے لیے دعا کریں آپ کہ میری پریشانی دور ہو جائے اور میرے بچے ہو جائیں. انشاءاللہ گھر میں پریشانی ہے وہ بھی دور ہو جائے. اللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور کریں. جی مولانا صاحب. بیٹے ضرور دعا کریں گے. اور ان دونوں باتوں کے لیے سمجھ لیجئے, یہ جو آپ کو خون زیادہ آ رہا ہے اس کے لیے 12ویں پارے کی ایک آیت ہے, وقیل یا ارض ابلعی. لکھ سکو تو لکھ لو یا ریکارڈ کر لو, یا جیسے بھی کر سکو. وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی. وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی. یہ 12ویں پارے کی آیت ہے. یہ صبح شام کم از کم 41 مرتبہ یا 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں اور دعا کریں. اور بچوں کے لیے ہم جو بار بار بتا چکے ہیں, سورہ مریم کی شروع کی 7 آیتیں 6 مرتبہ پڑھیے. کاف ہایا عین صاد سے شروع کر کے 19 نمبر کی صورت ہے یہ پڑھیے, اور 7ویں مرتبہ شروع سے لے کے ختم تک پڑھیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے, مایوس نہ ہوں, دعا کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام بہنوں بچیوں کو جو اولاد سے محروم ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرمائے. آمین ثم آمین. زوجہ کا انتقال ہو گیا ہے, اب یہ 8 مہینے سے رو رہے ہیں اپنی اہلیہ کو یاد کر کے, پھر قرآن پاک کا ہدیہ جو ہے اسے بھی ساتھ میں شامل کر لیتے ہیں. دیکھیے, قرآن شریف کا ہدیہ اس طرح مناسب نہیں ہے کہ کوئی آدمی تلاوت کرے, کوئی عورت یا آدمی کوئی بھی تلاوت کرے اور اس کو ہم پیسے دے دیں اور اس کا ثواب ہمیں دے دیں. یہ ثواب جو ہے اس طرح سے دینے لینے کی چیز نہیں ہے. کوئی کسی کے لیے پڑھتا ہے تو ثواب پہنچنے کی امید ہے. آپ خود پڑھیے, چاہے پورا قرآن مجید نہ ہو, 4-6 صورتیں, سورہ یاسین, سورہ فلق, سورہ ناس, جو بھی آپ کو یاد ہے وہ پڑھیے اور خود ثواب پہنچائیے. اور یہ جو بات آپ نے پوچھی ہے بہت گہری بات ہے. بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک صاحب نے ایک حدیث بیان کی. میں ان کا نام قصداً لینا نہیں چاہتا ہوں, اس میں ان کی تھوڑی سی سبکی ہوتی ہے. وہ بھی صحابی تھے. انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو کوئی آدمی کسی کو یاد کر کے روتا ہے اس کو اس سے عذاب ہوتا ہے جو مر گیا ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ تو قرآن مجید کے حکم کے خلاف ہے. لا تزر وازرۃ وزر اخری, کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ روئے گا یہ پریشانی اٹھائے گا وہ جو دب چکا ہے زمین میں جا کے؟ یہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ ان پر رحم کرے, وہ سمجھے نہیں. بات یہ ہے کہ یہاں تو یہ تعریف کر رہے ہیں کہ ہمارا مرنے والا ایسا تھا ویسا تھا اور یوں نیک تھا, اور وہاں اس کو سزا ہو رہی ہے. یعنی وہ اس کی غلطیوں کی سزا ہو رہی ہے وہاں, اور یہ اس کی تعریف کر رہے ہیں. یہ مقصد ہے. یہاں کے رونے والے سے اس کو تکلیف نہیں پہنچتی, لیکن پھر بھی صبر کیجئے, اور جتنا آدمی بیٹھ کر رونے دھونے میں وقت لگاتا ہے اتنا بیٹھ کے اس کے لیے احسان ثواب کرے, کچھ قرآن مجید کی تلاوت کر کے اس کو پہنچائے, اس سے اس کو راحت ملے گی. بالکل مولانا صاحب, آج کے دور میں دیکھتے ہیں کہ وفا کی بہت جو ہے وہ قلت ہے, ارزانی ہے, سستی ہو چکی وفا, نایاب ہے, کمیاب ہے. بلکہ اس میں جب اس طرح کے سوالات آتے ہیں یا اس طرح کی وفا کے نمونے سامنے آتے ہیں, یہ خوشی کی بات ہے اچھا لگتا اور ہے. اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ سب میاں بیوی کے درمیان, سب بھائی بہنوں کے درمیان اس طرح کی محبت عطا فرمائے. آپ صبر سے کام لیجئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ پروردگار مجھے صبر و سکون عطا فرما. جی, تہجد کا وقت کب تک رہتا ہے مولانا صاحب؟ تہجد کا وقت رہتا ہے صبح صادق ہونے تک. اب صبح صادق کا ایک وقت مقرر نہیں ہے. آج کل 6 بجے سے پہلے صبح صادق ہو جاتی ہے. روزانہ چونکہ ٹائم بدلتا رہتا ہے اس لیے ہم کوئی ٹائم نہیں بتا سکتے. اس میں ٹائم ٹیبل بازار میں بنا ہوا آتا ہے, وہ لے کر رکھ لیں. یا سیدھی سی آسان سی بات یہ ہے کہ کہیں بھی جب فجر کی اذان ہو سمجھ جائیے تہجد کا وقت ختم ہو گیا. بالکل, مسجد کے متولی ہیں, ان کا معاملہ بھی آپ کے سامنے اور قاری صاحب کا معاملہ بھی آپ کے سامنے. میرا جی چاہتا ہے کسی وقت ہم اس طرح پہ ایک پروگرام رکھیں گے کہ کس قسم کی چوری, جس کو ہم چوری نہیں سمجھتے ہیں, چوری ہر ایک چوری ہے. اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں گورنمنٹ کی چوری چوری نہیں ہے. یہ زیادہ سنگین چوری ہے. اگر کسی آدمی کی شخصی طور پر کسی نے چوری کر لی, بعد میں آپ کو اللہ نے توفیق دی, آپ نے اتنی چیز اس کے واپس کر دی, اس سے معافی مانگ لی, معاف ہو جائے گا. گورنمنٹ تو کوئی ایک آدمی نہیں ہے نا, وہ لاکھوں لوگوں کا اس کے اندر مال ہے. اب لاکھوں لوگوں سے کہاں تک معافی مانگتے پھریں گے آپ؟
اس لیے خاص طور پر مسجد جیسی مقدس جگہ کے اندر چوری کا بجلی جلا رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. چاہے اندھیرے میں نماز پڑھ لیں، یہ آسان ہے. موم بتی جلا لیجئے، چراغ جلا لیجئے، لالٹین جلا لیجئے. مٹی کا تیل مسجد کے اندر لانا ٹھیک نہیں ہے، بدبودار چیز ہے. ذرا کچھ باہر دروازے پر رکھ دیجئے، لیکن چوری کی بجلی نہ جلائیے. اور کوئی قاری صاحب، حافظ صاحب کی بات سے ہمیں مطلب نہیں. کوئی بھی آدمی، اس کے لیے گورنمنٹ کی یا کسی کی بھی چوری جائز نہیں ہے. چوری چوری ہے اور وہ جرم ہے. بالکل مولانا صاحب. حضرت عمر فاروق دوڑے پھر رہے ہیں گرمی کے موسم میں. لوگوں نے پوچھا امیر المومنین کیا ہو گیا؟ تو بیت المال کا ایک اونٹ ہے جو گم ہو گیا، اس میں نہ جانے کتنے غریبوں کا حصہ تھا، کتنے فقیروں اور ناداروں کا حصہ تھا. قیامت کے دن عمر اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ تو یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، یہ ان کا وتیرہ اور شعار تھا. اور آج ہم کہاں ہیں؟ اب ہمارے ایک بہن کے خواب کی طرف، پھر استغفار کی طرف بھی آئیں گے مولانا صاحب. انہوں نے خواب میں جو بتائی ہے کیفیت کہ ان کے شوہر بائک لے کر کہیں جا رہے تھے. دیکھیے، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے آنے والے وقت میں خدا نخواستہ آپ کے شوہر کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے کوئی پریشانی آ سکتی ہے. اس کے لیے پیشگی، یہ اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے کہ آنے سے پہلے، حادثہ ہونے سے پہلے آدمی کو خدا پاک ریڈ لائٹ دکھا دیتا ہے کہ سامنے حادثہ ہو سکتا ہے، سنبھل کے رہو. اور سنبھل کے رہنا یہ ہے کہ نماز پناہ پڑھ لیجئے اور کچھ صدقہ کر دیجئے، اللہ سے عافیت مانگیے. انشاءاللہ تعالی یہ حادثہ سامنے ہی نہیں آئے گا. انشاءاللہ ہم بھی دعا کرتے ہیں. انشاءاللہ. اس دوران کے کچھ اور کالز آئے مولانا صاحب. ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا کہ ایک عالم دین بیان کر رہے تھے، اپنے خطاب میں کہہ رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور مسجد کے امام سے کہا امام صاحب آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں، میرے ساتھ ذرا تشریف لائیے. باہر لے کر گئے اور کہا کہ یہ جو گاڑی ہے نا یہ استغفار کی گاڑی ہے. اب امام حیران کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. کہنے لگے کہ میں بہت غریب تھا، کسی سے قرض لے کر میں نے ایک گاڑی لی اور اس کو کرائے پہ چلاتا تھا، لیکن اتفاق سے میرا کاروبار چلا نہیں، مقروض ہو گیا، وہ گاڑی بھی فروخت کر دی. اب میں مسجد میں آ کر بیٹھ گیا اور اللہ سے لو لگا لی اس وقت تک باہر نہیں نکلوں گا جب تک اللہ میرے حال پر جو تیرا کرم نہیں ہوگا. بے حساب استغفار پڑھتے رہے. کہتے ہیں کہ میں جب باہر نکلا تو ایک شخص مجھے ملا، میں تمہیں کو تو تلاش کر رہا تھا، کہاں تھے تم؟ اس کے بعد ساتھ لے کے گئے اور ایک گاڑی ان کے نام سے خرید کر ان کو کنجیاں یعنی چابیاں دیں. اور اس کے بعد وہ کہاں چلے گئے، نہ یہ ان کو جانتے ہیں نہ ان سے دوبارہ کبھی ملاقات ہوئی. تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے یہ گاڑی چلانی شروع کی اور آج اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس اتنا ہے کہ میں اپنے بال بچوں کی کفالت بھی کر سکتا ہوں اور ضرورت مندوں کی مدد بھی کر سکتا ہوں. تو یہ جو استغفار آپ نے کہا یہ کنجی ہے، لیکن اس کنجی کو ہم کیسے استعمال کریں اور اس کی تعداد کیا ہو اگر ایک دن میں ہم پڑھنا چاہیں؟ کنجی جو ہے اس کو ادھر چلانے کے بجائے ہم اگر الٹی چلائیں گے تو وہ کنجی ہاتھ میں ہونے کے باوجود تالا نہیں کھلے گا. جی، اس لیے ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اللہ سے لو لگائیے، دل غافل کے ساتھ دعا نہ کیجیے. ان اللہ تعالی لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم. دوسری حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی لا یستجیب دعاء قلب غافل لاہن. خدا پاک غافل لاپرواہ دل کی دعا نہیں قبول فرماتا. اس لیے پوری لگن کے ساتھ استغفار کیجیے، روئیے، گڑ گڑائیے، آنسو بہائیے. یہ کرشمے تو ہمیشہ نہیں ہوں گے جو آپ نے دکھایا ہے، آپ نے جو واقعہ سنایا یہ خدا پاک کی قدرت کا کرشمہ ہے. ہمیشہ کرشموں کے انتظار میں نہ رہیے. خدا پاک اسباب کے پردے میں کرشمہ دکھاتا ہے. مثال کے طور پر اچانک جو ہے آپ کی دکان پہ گاہک نہیں آ رہے تھے، آپ نے رو رو کے اللہ سے دعا کی، استغفار کیا. اب آج صبح سے جو گاہک آنا شروع ہوئے، اس نے جو چیز کل تک آدھا کلو اور پاؤ کلو بک رہی تھی 50 کلو مانگی اس نے. ان کا یہ تو سارے میرا اسٹاک ختم ہو جائے گا. کوئی بات نہیں، آپ اسٹاک بعد میں پورا کر لیجیے کہ مجھے دے دیے. اور آپ نے جو ہے اسے دیا اور سارے دن کی جتنی آمدنی ہوتی تھی ایک گاہک سے ہو گئی. پھر دوسرا آیا، تیسرا آیا اور شام تک آپ کی جیب بھر گئی. پھر آپ اور مال لے کے آئے، وہ سارا بک گیا. بہت گاہک آئے، اچھے قیمت دے کے گئے، روز سودا کم کرنے کی بھی کوشش نہیں کی. جب خدا پاک دیتا ہے تو یہ اس کو ہم کہیں گے اسباب کے پردے میں کرشمہ ہو رہا ہے. یعنی گاہک آتا ہے، سودا خریدتا ہے، ہم بیچتے ہیں، یہ ایک اسباب ہوتے ہیں. تو ہمیشہ اسباب کے باہر رہ کر استغفار کر کے اس کے توقع نہ رکھیے. خدا پاک اسباب کے ذریعے ہی دے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے رونا، گڑگڑانا، دعا کرنا، نماز حاجت پڑھنا، اور جو سب سے بڑی چیز جو خدا پاک نے دی ہے وہ ہے جد و جہد. صبح سے شام تک پورا ٹائم دیجیے، گاہکوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے. جن لوگوں کے ساتھ آپ کا کاروباری معاملہ ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک سے کیجیے، اچھی طرح پیش آئیے. اللہ تعالیٰ ضرور دے گا. خدا پاک نے یہ دنیا ہمارے لیے بنائی ہے. اسے نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ اسے کپڑوں کی ضرورت ہے. جو کچھ ہے سب ہمارے لیے ہے، تو کیوں نہیں دے گا وہ ہمیں؟ بالکل بڑا صاحب.
اس دوران کے کچھ اور کالز ہم تک پہنچے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لگاتار ہماری اس بزم میں آتے ہیں, گفتگو بھی ہوتی ہے, اور جب بہت دن ہو جاتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ انہیں خیر سے رکھے, عافیت سے رکھے. کہاں ہیں وہ؟ تو ایسے بہت سارے ناظرین ہیں, ایسے بہت سارے کالرز جن کی گفتگو سننے جو کی ہماری بزم کا مستقل حصہ بن گئے. ہاں, سالار بھائی سے جو ہے وہ یعنی ہم ایک طرح سے مخاطب ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خیریت سے رکھے. ادھر کئی دن گزر گئے جو ہے ان سے گفتگو ہوئی نہیں ہے, تو اللہ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے. تو اپنے بھائیوں کے لیے, اپنی بہنوں کے لیے دعائیں خیر کرنا, وہ جہاں بھی ہوں سلامتی کے ساتھ ہوں. تو یہ جو جذبہ ہے یہ کیسا ہے مولانا صاحب, اور سب کے لیے خیر و عافیت ہم طلب کریں تو کیسے کریں؟ یہ جذبہ ایسا ہے کہ ہم جب دعا کر کے دوسروں کے لیے بھلا کرتے ہیں اس سے بڑا بھلا ہمارا ہوتا ہے. ہم نے یہ حدیث سنائی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ہم اپنے کسی بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے جو یہ کہتا ہے وَلَكَ مِثْلُهُ, تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو. میں اگر یہ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہمارے فلاں بھائی کی پریشانی دور فرما, یا فلاں کے کاروبار میں پریشانی وہ دور کر دے, تو فرشتہ یہ کہتا ہے اے پروردگار اس کے لیے بھی ایسا ہی ہو, یعنی اس کی بھی پریشانیاں دور ہو جائیں. ہم دوسرے کی بیماری کے لیے دعا کرتے ہیں, بیماری ٹھیک ہو جائے, فرشتہ کہتا ہے پروردگار اس کے لیے بھی ایسا ہی ہو, یعنی اسے بھی اگر کوئی بیماری ہے تو یہ بھی دور ہو جائے. ہم کسی کا کاروبار ٹھیک ہونے کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتہ دعا کرتا ہے وَلَكَ مِثْلُهُ, تیرے لیے ویسا ہی ہو, یعنی تیرا بھی کاروبار ٹھیک ہو جائے. تو ہم جہاں دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں اس کا نقد انعام یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس سے بہتر دعا ملتی ہے, فرشتے کی دعا ہمیں ملتی ہے. یہ ناپاک زبان کی دعا قبول ہو نہ ہو, فرشتے کی دعا ہمیں مل رہی ہے, وہ ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ. اس لیے جب آپ دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس سے بڑا بھلا آپ کا ہوتا ہے. بالکل مولانا صاحب. اب ہم آتے ہیں روزگار کی جانب. صبح کا جو وقت ہوتا ہے یہ روزگار کے لیے بہت قیمتی ہے, رزق تقسیم ہونے کا وقت ہے. لیکن بہت سے لوگ ہیں جو فجر کی نماز کے بعد, سردیوں کے موسم میں تو سو جایا کرتے تھے, امید ہے کہ گرمیوں میں نہیں سوئیں گے, تو نماز فجر سے کچھ دیر وہاں پر بیٹھ کر کے, جیسے کل آپ نے یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رزاق کی تصویر بتائی تھی, صبح اور شام دونوں بار 101 مرتبہ, اس طرح کے کچھ اور ہلکے پھلکے وظائف, کیونکہ بہت سارے بھائی بہن روزگار کے مسئلے سے دو چار ہیں. مولانا دیکھیے ہمارے ایک بزرگ بتایا کرتے تھے کہ روزی کے لیے آپ یہ کیجئے کہ کوئی ایک وقت مقرر کر کے, زیادہ اچھا یہ ہوتا ہے, اور جگہ بھی مقرر رہے تو اچھا ہوتا ہے. اور قل هو اللہ پڑھیے اس طرح, اعوذ باللہ شروع میں بسم اللہ, اور قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد 500 مرتبہ. پھر لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, پھر 3 مرتبہ پوری قل هو اللہ بغیر اللہ الصمد دہرائے پوری کر لیجئے. یہ روزی کی ترقی کے لیے بہترین چیز ہے. موقع ملا تو انشاءاللہ پھر آپ سے کبھی اس کو اور تفصیل سے جانیں گے. ایک کالر ہیں کافی دیر سے. مرزا بھائی استقبال ہے آپ کو, فرمائیے کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. باجی کم سے کم 400-600 کالیں کر چکا ہوں میں کل سے پرسوں سے, اور انشاءاللہ آج کال لگی گئی. میں بہت ہی خوش ہوں باجی, انشاءاللہ آپ کی آواز, مولانا صاحب کا میں آواز سن کے ہی میں اٹھ جاتا ہوں. ارے اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ آپ کو صحت اور وعافیت. مولانا صاحب کہتے ہیں نماز پڑھیے, انشاءاللہ میں نماز بھی ادا شروع کر دی ہے میں نے, ماشاءاللہ. اور آپ لوگوں نے بالکل مجھے جو ہے جیسے کہ میں دماغ سے بیٹھ رہا تھا وہ بھی سب نماز سے ادا کر رہا ہوں میں. ماشاءاللہ الحمدللہ. میری امی مجھے بہت سمجھ لیجیے کہ جو ہے دعا کرتی ہیں, بتاتی ہیں کہ میں جو ہوں سوتا رہتا ہوں, جب آپ کی آواز سنتا ہوں میں ایک دم اٹھ جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق دے نیکیوں کی. بہت خوش ہوں آج, بہت زیادہ ہی خوش ہوں میں. ہم بھی بہت خوش ہیں. یہ بتائیے مرزا بھائی آپ کی عمر کیا ہے؟ آپ کی عمر کیا ہے؟ ہماری عمر 25 ہے باجی. 25 ہے. کوئی بات نہیں, جو بیت گیا سو بیت گیا. ہر دن جو ہے وہ ایک زندگی کا نئی شروعات ہے, نیا آغاز ہے. آپ کی والدہ جو ہے انہیں بھی آپ ہماری طرف سے سلام پیش کیجیے گا. بہت قابل مبارکباد ہیں ایسی مائیں جو اپنے بچوں کو. ممی سے بات کر لیا, وہ بھی بہت ٹائم سے آپ سے باجی کہہ رہے ہیں کال کریے, بہت خوش ہیں وہ بھی آج. جی ہم سننا چاہیں گے ان کی آواز. جی بہن فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. میرا نام نصرت ہے, میں بڑے کٹرے سے بول رہی ہوں. جی بہن استقبال ہے آپ کو, فرمائیے. میری جو طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے اور بیمار بہت رہتی ہوں میں. جی. اور خواب میں کل دیکھا تھا میں نے, کل بہت میں چاہ رہی تھی کہ میں مولانا صاحب سے اپنے خواب بتا دوں. ہاں کیا دیکھا آپ نے؟ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں بہت ڈاکٹر کے یہاں بیٹھی ہوں, بہت پریشان ہو رہی ہوں وہاں پر. ہاں.
اور وہاں پر سے جب میں وہاں چلی ہوں تو بہت اونچا نیچا راستہ ہے، اور اس کے بعد جب میں آگے بڑھی ہوں میں نے کہا میں پار ہو جاؤں گی، تو نالا ہے وہاں پر، بہت بڑی ندی سی لگ رہی ہے، پھر برابر سے بہت ٹرک نکل رہے ہیں، مکاری میں تب نہ جاؤں۔ پھر اس کے بعد میں نے جب خواب دیکھتی رہتی ہوں، پھر اس کے بعد میں وہاں سے واپس آئی ہوں، میں نے کہا اب لوٹ جاؤں، یہاں راستہ نہیں ہے۔ جب میں واپس آئی تو وہاں سے پھر اس کے بعد بہت بے تعداد بھینسیں اور بکریاں، بکرے، ایک بکرا اس میں سے مجھے چپٹ گیا، اور میں اس کے بعد بہت پریشان ہو گئی۔ ٹھیک ہے بہن، وقت چونکہ نہیں رہا، مختصراً خواب کی تعبیر بتا دیجیے۔ اس کے لیے ان کو نماز پناہ پڑھ لینی چاہیے، اور نماز پناہ کے علاوہ سورہ فلق، سورہ ناس پڑھتی رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ حفاظت فرمائے گا۔ سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ، کھانے پینے پہ دم کر لیا کریں، اللہ تعالیٰ شفا دے گا، ہم بھی دعا کریں گے۔ طبیعت مسلسل ناساز رہتی ہے ان کی، بس اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے پینا۔ جی، مرزا صاحب کی بات بہت اچھی لگی، بھائی کو اللہ تعالیٰ مزید جزائے خیر دے۔ کل انشاءاللہ آپ سے ان کے حق میں دعائیں بھی کروائیں گے۔ بہت اچھا لگا جب انہوں نے کہا کہ آپ کی آواز سن کر ہم اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نماز فجر بھی آپ کو نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق دے۔ آج اسٹوڈیو میں تشریف آوری کا بہت شکریہ مولانا صاحب، اللہ آپ کو صحت و عافیت دے۔ انشاءاللہ کل بھی آپ سے ملاقات ہوگی، کسی نئے موضوع کے تعلق سے کچھ اور رہنمائی ناظرین تک پہنچانے کی ادنا سی کوشش کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔